بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں شیئرز خریدنا جائز ہے ناجائز ہے۔ شیئرز کیا ہوتے ہیں؟ شیئر آپ کا پروپورشنیٹ اونرشپ ہوتی ہے، یعنی آج تک یہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ بزنس کرنا حلال ہے حرام ہے، کیونکہ بزنس جائز طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شیئرز کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کس کمپنی میں، کس بزنس میں، کس سیکٹر میں خریداری کر رہے ہیں اور شیئرز خرید رہے ہیں، کیونکہ شیئر خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کمپنی میں اتنے حصے کے بقدر پارٹنر ہو گئے۔ اب اگر وہ کمپنی جائز ہے تو آپ کی پارٹنرشپ بھی جائز ہے، اور یقیناً ہر معاملے کو کرنے کا شریعت نے طریقہ کار بتایا ہوتا ہے، تو شیئرز کی خرید و فروخت کا بھی شریعت نے طریقہ کار بتایا ہوا ہے۔ تو آج کی ہم اس گفتگو میں دیکھیں گے کہ شریعت کے مطابق اپنے رب کو راضی رکھتے ہوئے ہم شیئرز کے کاروبار میں کیسے آ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ تھوڑی دیر بعد موبائل نکال کر جو ہے بائنگ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ ان نوجوانوں کو بتائیں کہ شیئر آپ شریعت کے مطابق بھی کر سکتے ہیں۔ کتنے ہی ہمارے لوگ بروکریج ہاؤسز سے وابستہ ہوتے ہیں، بروکر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی بائنگ سیلنگ کرا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی شریعہ ایشوز ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کے شریعہ کے مطابق شیئرز کا کاروبار کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ شیئرز کیسے خریدے جائیں، کون سے شیئرز خریدے جا سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ شیئرز آپ کی متناسب ملکیت کی نمائندگی کرتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کمپنی جائز بھی کہ ناجائز ہے۔ اب اگر آپ کراچی میں جا رہے ہوں اور آپ کو بہت ساری کمپنیاں انڈسٹری ایریا میں نظر آئیں گی، لیکن ان کا بنیادی مقصد جائز ہے ناجائز ہے۔ اگر وہ کمپنی وائن بنا رہی ہے، وہ کمپنی ناجائز ویڈیوز بنا رہی ہے، ایسی کوئی انٹرٹینمنٹ ایجنسی ہے، یا کمپنی جو ہے وہ سودی بینک ہے، یا ناجائز انشورنس کمپنی ہے، تو اس کا تو شیئر خریدنا ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کمپنی کا بنیادی یعنی کور بزنس جائز ہے، تو اب ہم پھر اس میں مزید 5 شرطیں دیکھیں گے کہ اس کے مطابق شیئرز خریدنا جائز ہوگا، اور ان کو ہم کہتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ شیئرز، اور اس کی ہر ملک میں انڈیکسیشن ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج KMI آل شیئر اسلامک انڈیکس سال میں 2 دفعہ پبلش ہوتا ہے، جو شریعہ اسکالرز کی بتائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق ایک لسٹ ایشو کرتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس آلموسٹ 50% سے زیادہ شیئر جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں فلوٹ ہوتے ہیں اور ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ اسی طرح انٹرنیشنل بھی ڈاؤ جونز ہے، IOC کے اسٹینڈرڈز ہیں۔ تو آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر جو بھی اپلیکیبل انڈیکس ہے اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اسٹاک ایکسچینج میں کون سے شیئرز اسلامی ہیں، کون سے شیئرز نان اسلامک ہیں۔ تو نان شریعہ سے مراد یہ ہے کہ جس کا کاروبار ناجائز ہو، پہلی بات تو پہلے شرط تو یہ ہو گئی۔ اگر کاروبار جائز ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں جیسے بہت ساری کمپنیز ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو انٹرسٹ بیس یا سودی قرضہ لینا ہوتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ان کا سودی قرضہ ٹوٹل ایسٹ کے مقابلے میں 37% سے کم ہے تو وہ بھی شیئر شریعہ کمپلائنٹ ہے، اس کو لینے کی بھی گنجائش ہے۔ اسی طرح بہت سی کمپنی کے پاس سرپلس سرمایہ ہوتا ہے اور انہوں نے کسی ریزن سے اس کو نان شریعہ انویسٹمنٹ میں رکھا ہوتا ہے، تو اگر ان کا نان شریعہ انویسٹمنٹ ہے اور وہ بھی جو ہے 33% سے کم ہے تو اس شیئر کو بھی لینے کی گنجائش ہے۔ اور اسی طرح کچھ کمپنیز کا کور بزنس تو جائز ہوتا ہے، لیکن ان کی نان شریعہ انکم ہوتی ہے، ناجائز انکم آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی ان کی ٹوٹل ریونیو کا 5% سے کم ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ اگرچہ سودی قرضہ لینا، سودی انویسٹمنٹ کرنا، سودی انکم لینا جائز نہیں ہے، لیکن جو مجبوری کے اندر اور ایک شریعہ کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے گنجائش کی جو سطح دی گئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لمٹ عرض کر دی ہے۔ تو اگر یہ لمٹس ہیں تو اس کے مطابق ان شیئرز کو خرید سکتے ہیں، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ شیئر ہولڈر AGM میں یا جہاں پر بھی اس کو موقع ملے وہاں پر نہیں عنی منکر کرے، یعنی اس برائی کے بارے میں اپنی آواز اٹھائے، کم از کم اپنی رضامندی نہ ہونے کا اظہار کرے کہ بینگ اے پارٹنر میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شریعہ میں چونکہ شیئر جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ پہ فلوٹ ہوتے ہیں، یعنی خرید و فروخت ہوتے ہیں، ان کی جو فیس ویلیو اس سے اوپر یا نیچے فروخت ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جو ان کے پاس جامد اثاثے یعنی ان لیکوڈ ایسڈ ہیں وہ کم از کم پورے پورٹ فولیو کا 25% سے زیادہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو مارکیٹ پرائس پر شیئر ہے جو کہ ایزیلی ویب سائٹ سے معلوم ہو جاتی ہے، وہ بھی ان کی جو ہے وہ پر شیئر پہ جتنے ان کے پاس لیکوڈ ایسڈ ہیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔
تو یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ SECB نے بھی اپنے سرکولر میں ایشو کی ہوئے ہیں. اور اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ جائیں یا المیزان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو یہ انڈیکس اور اس کی پوری تفصیلات بھی مل جاتی ہیں. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتابیں انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنینس یا اگر آپ دیکھیں اسلامک اکنامکس تو اس کے اندر اس کی ریزنز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ بینچ مارک کیوں رکھا ہوا ہے. تو ان 6 کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہوئے آپ ایک شیئر کو خرید سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کا نان شریعہ انکم 5% سے کم ہے تو آپ یہ شیئر خرید تو سکتے ہیں, لیکن جب اس کا ڈیویڈنڈ آئے گا تو جتنے پرسنٹ نان شریعہ انکم ہے اتنا پرسنٹ آپ نے پیوریفائی کرنا ہے. لیٹ سپوز اس کا 3% لکھا ہوا ہے پاکستان KMI آل شیئر انڈیکس کی لسٹ کے اوپر, تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ریشو آ رہا ہے 3%, تو آپ کے پاس ڈیویڈنڈ جو آیا 100 روپے کا, تو آپ کو 3 روپے اس کو بغیر ثواب کی نیت کے چیریٹی کرنا ہوگا, اپنی ملکیت سے نکالنا ہوگا, تو باقی رقم آپ کے لیے جائز ہو جائے گی. یہ تو شیئرز کے خریدنے کے بارے میں احکام تھے. لیکن اب ہمیں آگے فروغ کرنا ہے, تو اس کے بارے میں بہت اہم بات یہ ہے جس سے لوگ بہت زیادہ غافل ہوتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ شریعہ میں لا آف کانٹریکٹ یعنی خرید و فروخت کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو چیز بھی آگے بیچنا چاہ رہے ہو اس کی پہلے آپ کے پاس ملکیت آ چکی ہو اور اس کے بعد آپ کا قبضہ آ چکا ہو. تو اگر کوئی چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے جیسے کہ شارٹ سیل ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے, یا ملکیت تو آ گئی لیکن آپ کے پاس ابھی قبضہ نہیں آیا, جیسے ڈے ٹریڈنگ ہے کہ ہم یہ دیکھیں پاکستان میں آپ کی کیٹ سسٹم میں تو شیئرز آپ کے نام اندراج ہو جاتا ہے, لیکن CDC کے اکاؤنٹ میں کمپنی کے اکاؤنٹ میں آپ کے نام پہ ٹرانسفر جو ہے T+2 یعنی 2 ورکنگ ڈیز میں ہوتا ہے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر سوال پوچھتا ہوں کہ اگر فرائیڈے کو ہم نے کیا تو کب آئے گا, تو وہ کہتے ہیں سنڈے کو منڈے کو آ جائے گا. تو آن اے لائٹر نوٹ ایسا نہیں 2 ورکنگ ڈیز مراد ہے, یعنی آپ کو منڈے ٹیوزڈے لگے گا. تو اس میں آپ کے پاس جب آپ کے پاس T+2 میں سرٹیفکیٹ CDC کا آ جائے تو پھر آپ انٹائٹلڈ ہیں اس کو آگے بیچنے کا. آج کے دن پہ آپ خرید کر آج ہی دن اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. اسی طرح یہ تو بالکل جائز نہیں ہے کہ فارورڈ سیل کی جائے, بیکاز کہ شریعت میں ہر سیل اسپاٹ ہوتی ہے. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ادھار پہ خرید و فروخت کرتے ہیں وہ فیوچر سیل ہوتی ہے, یعنی ہم آگے امپلیمنٹ ہوگی. نہیں, شریعت میں سیل جو ہوتی ہے ہمیشہ اسپاٹ ہوتی ہے, اس کی اونرشپ فوراً ٹرانسفر ہوتی ہے, وہ آن دا اسپاٹ افیکٹو ہوتی ہے. ہاں اس کی پیمنٹ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جو فارورڈ سیل ہے یا فیوچر سیل ہے جس میں آپ جو ہے فیوچر میں وہ سیل افیکٹو ہوگی, اس کا ریٹ دیکھا جائے گا, وہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن اس کا متبادل ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس کا پرومس کر سکتے ہیں, یعنی ہم یہ معاملہ کر سکتے ہیں کہ آج تو میرے پاس OGDC کا شیئر نہیں ہے, لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پرسوں میرے پاس OGDC کا شیئر آئے گا, اس کو آپ کو اس کی ریٹ پہ جو اس وقت کا ریٹ ہوگا یا آج ہم کو ریٹ طے کر لیں اس ریٹ کے مطابق ہم آپ کو یہ بیچ دیں گے. تو اس کے مطابق آپ پرومس کر سکتے ہیں لیکن سیل نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہم نے بات کی کہ شریعہ کمپلائنٹ شیئر جب آپ خرید سکتے ہیں, تو شریعہ کمپلائنٹ شیئر جب آپ خریدتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر 6 مہینے بعد اپڈیٹ ہوتی ہے, ریکمپوزیشن ہوتی ہے کہ اب کیا اس سے اسٹیٹس ہے, یعنی جب اس کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کے مطابق علماء اکرام اور فائنینشیل ایکسپرٹ جو ہے اس کی دوبارہ انالیسس کرتے ہیں کہ یہ کمپنی اب شریعہ کمپلائنٹ ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے اس نے کوئی زیادہ انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹ لے رہی ہو, یا ہو سکتا ہے اس نے نان شریعہ انکم 5% سے زیادہ کر لی ہو, تو اب اس کو پھر اس انڈیکس میں لکھ دیا جاتا ہے نان شریعہ, اس کی اسٹیٹس میں آگے لکھ دیتے ہیں نان کمپلائنٹ. تو جب نان کمپلائنٹ ہو گیا تو اب آپ کے لیے فردر بائنگ بھی اس کو جائز نہیں ہے اور آپ نے اس کو ڈائیورس کرنا ہے, یعنی اب اس نے آپ کو بیچ دینا ہے. تو جو حضرات بھی اس پر معاملہ کر رہے ہیں شیئرز کے اندر, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو صرف اس انڈیکس کے مطابق جو جائز شیئرز ہیں انہی کو خریدیں, اور اس کے بعد اپڈیٹڈ رہیں. ہر جون میں اور دسمبر میں جو لسٹ آئے اس کے مطابق دیکھیں, اگر وہ نان شریعہ ہو گیا تو اس کو پھر فروخت کر دیں. زیادہ سے زیادہ گنجائش ہے کہ آپ اس سے روک کر اس کو بریک ایون پہ لے آئیں اور اس کے بعد آپ اس کو بیچ دیں, لیکن اس کو جلد از جلد بیچنا, اپنی ملکیت سے نکالنا ضروری ہے. اور جب آگے خرید و فروخت کریں تو اس میں ضرور دیکھیں کہ آپ کے پاس قبضہ آ چکا ہو, اور اس کے بعد جو ہے آپ قبضہ آنے کے بعد اس کو جائز طریقے سے آگے بیچ رہے ہو. تو ہم نے اپنے رول ماڈل کے ذریعے لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام پہ عمل کیا جا سکتا ہے, اور اسلام ایک بہترین معاشی نظام ہمیں دیتا ہے, اور شیئرز کو جائز طریقے سے ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں. شیئرز میں جہاں تک بات آتی ہے زکوٰۃ کے لحاظ سے, تو ہم نے اس کے لیے الگ سے ویڈیو ریکارڈ کی ہے کہ شیئرز کے اوپر زکوٰۃ کا نظام کیسے ہوگا, تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں.